وأساتذة العلماء والزمان بلغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. درود بر محمد تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ پہلے درجے میں اس نے ہماری عمر کو اتنا طویل فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت ماہ مبارک رجب میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور دوسرے درجے میں اس نے یہ لطف فرمایا کہ اس وقت خاص ہم مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت منا رہے ہیں. اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے چند گزارشات اپنے آج کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا. اگر موضوع ذہن میں ہو تو دہرا دیتے ہیں. آج آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب خاص کیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جناب امیر کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. یعنی ایک وہ کہ جو ان کے وہ کمالات ہیں جو ان کی ذاتی کمالات ہیں، جو ان کی ذات سے مخصوص ہیں، اور ایک کمال وہ ہے کہ یقیناً جس مرتبہ عالی پر وہ موجود ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ جو ان سے تمسک رکھ لے یہ اسے بھی مرتبہ عالی تک لے آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمالات اور وہ فیوز و برکات جو خاص ان کی ذات کو حاصل ہے، مثلاً کعبے میں پیدا ہو جانا، مثلاً کچھ معجزات کا بیان ہونا، کچھ ایسے فضائل اور کمالات کا بیان ہونا جو ان کے ذاتی ہیں، جن میں آپ اور ہم ان کی پیروی کر نہیں سکتے. آپ اور میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتے. آپ اور میں، میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ میں کہاں پیدا ہوں، کیا ہوں، کس انداز کے کمالات جو انہیں حاصل ہیں وہ میں اس انداز سے حاصل کرنا چاہوں بھی تو کر نہیں سکتا. اب چونکہ بیان ہی یہی کیا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ ائمہ کی جب سیرت اس انداز کی بیان کی جاتی ہے تو ہمارا جوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ہمارے معاشرے سے میچ نہیں تھا، یہ کوئی اور لوگ تھے. اسی لیے ان کی فقط تعریف کرنا ثواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں،
اور ہمیں ثواب مل جائے، لیکن ہماری زندگیوں میں ان کی زندگی کا کیا کردار ہے، اس پہلو سے بالکل صرف نظر کر دیا گیا۔ جبکہ یہ ہستیاں ہمیں خدا سے ملانے آئی تھیں، یہ ہستیاں ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے آئی تھیں، لیکن ان ہستیوں سے سوء استفادہ یہ کیا گیا کہ خود انہی کے نام کے ذریعے سے مومنین کو خدا سے دور کر دیا گیا، انہی کے نام کے ذریعے سے شرک، انہی کے نام کے ذریعے سے غلو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور یقیناً انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں آخری نبی فلسطین اور اس علاقے کے نبی آخر الزماں کہلائے۔ ان کی قوم اس وقت موجود ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہم عیسیٰ کی قوم ہیں، لیکن تعلیمات ساری وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہودی موجود ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کی قوم ہیں اور ہم برگزیدہ ہیں، سارے دعوے اپنی جگہ، لیکن جو تعلیمات ہیں، جو بیان ہو رہی ہیں، جو کر رہے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بس فقط ایک دعویٰ موجود ہے کہ ہم موسوی ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ بس کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ دعویٰ تو میرا بھی ہو رہا ہو، میں بھوترا بھی ہوں، لیکن بس دعویٰ ہی نظر آ رہا ہو، باقی صرف کاروباری نظر آ رہا ہو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ تو یقیناً یہ اگر ایک مثال دے کر بات کو ختم کریں اور پھر اس طرف آئیں کہ جس طرح ہمارے مومنین زیارت پر جاتے ہیں تو کہیں یقیناً زیارت سے واپس آنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ کچھ یادیں وہاں کی لیتے آئیں، اور سب سے پہلے جو سوچتے ہیں کہ یار جو خوشبو جو اس حرم میں آ رہی ہے یہ کہاں سے ملتی ہے، یہ کون سی ہے اور وہ کون سی ہے، حرم کی خوشبو کون سی ہے، معصومہ کے حرم کی کون سی ہے، مشہد کی خوشبو کون سی، کربلا کی کون سی، غازی کے حرم کی کون سی، امام حسین کے حرم، وہ ڈھونڈتا ہے مومن تاکہ جب وہ خوشبو کو استعمال کرے تو اس کو اسی ماحول کی یاد آ جائے کہ اپنی زیارت کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب وہ عطر لینے کے لیے جاتا ہے 10 منٹ فقط گھڑی دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے عطر کی دکان پر، جب واپس آتا ہے نا اپنے کمرے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہوں۔ 10 منٹ عطار کے پاس کھڑے ہو گئے تھے، فقط 10 منٹ وہاں کھڑے ہوئے تو اس کے پاس تمہارے پاس وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس کی دکان پر خوشبو آ رہی تھی۔ بس سوال یہی ہے کہ جس علی کا نام لے رہے ہو 40 سال 50 سال 60 سال ہو چکے ہیں، علی کا نام تو لے رہے ہو لیکن ویلا کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ درود بر محمد و آل۔ یہ جو کمال بیان ہوا لیکن وہ کمال بیان ہوا کہ جو میرے اور بیان ہوا لیکن وہ کمال بیان ہوا کہ جو میرے اور آپ کے لیے قابل تاسی نہیں ہے۔ اسی لیے بچے نے کہا کہ جناب ارے میں بیان ہوا کہ جیسے کسی پہلوان کی بات ہو رہی ہے، جیسے کسی لڑنے والے کی بات ہو رہی ہے، ایسا لڑنے والا ہے کہ جبرائیل بھی آتے ہیں تو تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، پروں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں مجھے کاٹ کے ڈالی نہ دے۔ امام ہیں آپ کے کہ جس کے پاس فرشتے آتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ کسی شاعر کا خیال ہو سکتا ہے، یہ کسی جنگلوں میں بھٹکنے والی زندگی دینے کے لیے خیال ہو سکتا ہے، یہ کسی جنگلوں میں بھٹکنے والی زندگی دینے کے لیے علی زندگی دینے کے لیے گویا محسوس ایسا ہو رہا کہ ایک علی تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ایک علی وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے، اور اس ذہنی علی کی پرستش کر رہے ہیں جس کو فقط پوجا جا سکتا ہے، جس کو فقط چوما جا سکتا ہے۔ لیکن میری زندگی میں 9 to 5 یا 7 جس کو 24/7 کہیے، وہاں علی کہیں نظر نہیں آئیں گے، صرف دیوار پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے
فرمائیے آج ہم مولا علی علیہ السلام کی جہاں ذات کی بات ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، میں نے خاص آپ کے لیے جو آج تیاری کی ہے وہ میرے مولا کی بات ہے۔ ذات کی بات تو ہوتی ہی ہے، آج بات کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ آخر میرا مولا مجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ان کی ولادت کی دن گزر گیا ہے، اگر مثال کے طور پر میرا مولا یہاں پر اس وقت ظاہراً موجود ہو اور ہم کہیں مولا آج آپ کی ولادت کی شب ہے، ہم خوش ہیں، یقیناً آج زمین و آسمان خوش ہیں، آج کعبہ خوش ہے، آج رسول اللہ خوش ہیں، یقیناً ہر چرند پرند ہر طرف ایک کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کس وجہ سے خوش ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، بلا وجہ تو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ایسی خوشی تو خوشی نہیں ہے نا کہ جس طرح ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی نیا ننا مہمان آ گیا، ہم نے اس کی برتھ ڈے بنا لی، آج مولا کا برتھ ڈے آیا ہے، ہم نے مولا کا برتھ ڈے بنا لیا، ادھر بچے کا کیک کاٹا تھا، یہاں مولا کا بھی کیک کاٹ دیا، کیک کشائی ہو گئی، اور بس اس کے بعد جناب ایسا لگا کہ میری مشکل کشائی کیک کاٹنے سے ہو گئی۔ نا بابا ایسا نہیں ہے، سمجھئے بات کو۔ یقیناً اس خوشی کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، یہ چیز ہے، خوشی ہے لیکن اس خوشی کے پیچھے اگر کوئی فلسفہ نہ ہو تو پھر یہ خوشی ہونا سمجھ سے بالاتر ہے کہ میاں کس لیے خوش ہو، تو کوئی فلسفہ ہوگا۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میرے وجود کے اندر ایک کمال رکھا ہے، یعنی اس کمال تک میں پہنچ سکتا ہوں، یہ کمال میرے اندر موجود ہے، بالکل اس بیج کی طرح جس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا، دوہرا رہا ہوں، بالکل اس بیج کی طرح کہ اگرچہ زمین کی سطح پر پڑا ہوا ہے، پڑا رہے گا جب تک پڑا رہے گا، لیکن اس میں گرو کرنے کا، نشو نما ہونے کے لیے اندر کمال موجود ہے، لیکن یہ اپنے کمال کا سفر طے نہیں کر رہا۔ کیوں؟ ماحول جو نہیں ملا ہے، یہ یہیں پڑا رہے گا کنکر اور اس بیج میں فرق نہیں پتا چل سکے گا کہ کنکر کون سا ہے، بیج کون سا ہے، مگر ایک مرتبہ تم اس بیج کو زمین کے حوالے کرو، ایک مرتبہ تم اس ماحول میں اس کو رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیسے رشد کرتا ہے۔ وہ جس کو تم نے پستی میں دبا دیا تھا نا، ذرا کچھ عرصے صبر کر جاؤ، جب یہ بلند ہونا شروع ہوگا تو اس کو دیکھنے کے لیے اپنی ٹوپی سنبھالنی پڑے گی، اتنی رفتوں پر چلا جائے گا۔ تو گویا تم نے جب اس کو سختی میں دبا دیا، مٹی میں دبا دیا، یقیناً اس وقت تو ایسا لگا کہ تم نے گویا دفن کر دیا، پھر پتا چلا دفن کہاں کیا ہے، تم نے تو اس کے کمال کے سفر کو شروع کر دیا ہے، اب اس کا کمال دیکھو۔ تو بس بالکل اسی طریقے سے ہم بھی تو ایک وجود ہیں، ہمارے اندر بھی تو کمال ہے، لیکن مجھے میرا ماحول نہیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں رجب المرجب کو آپ کے اور میرے لیے رحمتوں کا مہینہ قرار دیا، گویا ایک ماحول تو اس نے دے دیا ہے، لو تمہیں رجب دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں تمہارے کمال کا سفر کیسے شروع نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سالکین الی اللہ، وہ جو اللہ کی جانب سفر کر رہے ہیں نا، یہ جو کیلنڈر لٹکا ہوا ہے دیوار پر، اس کا سال تو جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ جو آپ کے قمری سال ہیں یہ تو محرم سے شروع ہوتے ہیں، لیکن پوچھو ان لوگوں سے جو خدا تک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کا سال نہ جنوری سے شروع ہو رہا نہ محرم سے شروع ہو رہا، ان کا سال رجب المرجب سے شروع ہو رہا، گویا خدا تک پہنچنے کا سفر اسی مہینے میں شروع ہو رہا۔ کیسے ممکن ہے کہ جو سفر خدا تک پہنچنے کا خدا نے اس انداز سے اس مہینے میں یہ کرامت رکھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس مہینے میں یہ نسبت نہ رکھتا کہ علی ابن ابی طالب کو اسی مہینے میں آپ کے اور ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیتا؟ کیوں؟ تاکہ تمہیں وہ ماحول مل سکے جس میں تم رشد کر سکتے ہو۔ آج کا یہ جلسہ اور خاص میری تقریر اسی موضوع کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے میرا مولا آج کے دن اگر آپ کے سامنے ہو اور ان سے پوچھئے مولا ہم خوش ہیں کہ آپ آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے ذریعے سے ہم اس کمال پر پہنچ جائیں گے جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے، ہمیں کچھ نصیحتیں کیجئے،
کیسے ہم وہاں پر پہنچ سکتے ہیں؟ تو میرا مولا جو ارشادات کرتا نہیں کر چکا، اسی لیے تو نوٹ کر لے کر آیا ہوں، 11 نکات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرا مولا جس عنوان سے آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہے مختلف خطبات میں نے عنوان ہی یہی قرار دیا کہ سماجی تربیت امام علی کی نگاہ میں، یعنی معاشرے کی تربیت، انبیاء علیہ السلام معاشرے کی تربیت کے لیے آئے، کتاب اور میزان بھی کسی انداز سے معاشرے کی تربیت کے لیے آیا، جناب امیر کا ایک نکاتی ایجنڈا معاشرے کی تربیت قرار پایا، تبھی تو رہبر قرار پا رہے ہیں۔ تو میرا مولا سماج کی تربیت کیسے کر رہا ہے، کیسے اصول دے رہا، آئیے ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد واہ۔ اسی لیے جس آیت سے بات کو شروع کیا سورہ فتح کے ساتھی ہو والذین معہ، درود پر محمد وآل دلیل مانگیے مجھ سے، کہیں قبلہ یہ تو آپ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں نا بابا، قیاس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہا؟ توجہ، جمل ہو چکی، فتح نصیب ہو چکی، واپسی کا سفر ہے۔ ایک مومن نے خواہش ظاہر کی، مولا کاش میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ رہ کر جہاد کرتا اور دیکھتا کہ کتنی عظیم فتح ہے جو آپ کو میسر آئے۔ بہت آسان جنگ نہیں تھی، مشکل جنگ تھی، مشکل تھا، لوگ متذبذبین تھے، ادھر چلیں یا ادھر، جو مقدسات کو دیکھ رہے تھے وہ مقدسات میں پھنس کے رہ گئے تھے، جو رشتہ داریوں میں پھنسے ہوئے تھے کہ ادھر داماد ہے تو ادھر وہ ہے، تو جو رشتہ داریوں میں پھنسے تھے وہ پھنسے کے پھنسے رہ گئے۔ لیکن جنہوں نے سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے حق کو پہچانا، ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ سامنے کون ہے، تو جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوا کہ سامنے کون آیا، لیکن جو رشتہ داریوں میں پھنس گئے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کدھر جائیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ تو اس میں امام کا ساتھ دینا، امام کے ساتھ ان کے ہم رکاب رہ کر جہاد کرنا اور پھر عظیم فتح آپ کو نصیب ہونا، تو اس پہ اس نے کہا کاش میرا بھائی ہوتا آپ کے ساتھ، دیکھتا کیسی فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ جواب سنیں گے؟ کہا تمہارا بھائی ہم سے مودت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کہا ہاں مولا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے مودت کرتا ہے۔ جواب، کہا پھر وہ ہمارے ساتھ، نہ فقط وہ ہمارے ساتھ لشکر میں تھا بلکہ ہمارے ساتھ تو وہ بھی لشکر میں تھے جو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برسوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں۔ درود ور محمد وآل، میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں۔ یقیناً تو یقیناً اگر ہم اس وقت ہوتے کہاں ہوتے؟ ہم مولا کے ساتھ ہوتے، جمل میں مولا کے ساتھ ہوتے، صفین میں مولا کے ساتھ ہوتے، غدیر میں یقیناً مولا کی بیعت کر رہے ہوتے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام کر رہے ہوتے، اور کیا کر رہے ہوتے؟ یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو کہاں ہوتے۔ یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ درود پر محمد بس۔ تو آئیے اب ماہو سمجھ میں آ گیا، ماہو جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے کیسا ساتھ ہیں، یعنی جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے۔ اگر آپ کا اور میرا ایجنڈا بھی وہی ہے تو والذین معہ، اور اگر میرا اور ان کا ایجنڈا الگ الگ ہے تو پھر تو قبلہ یقیناً ایک چھت کے نیچے بھی ہیں تو وہ ادھر اور یہ ادھر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پہلی صفت جو میرا مولا سماجی تربیت کے عنوان سے خاص آپ کے لیے بیان فرما رہے، وہ وہی ہے جسے کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔
فرسٹ پرائیورٹی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آج جائیے سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے، بچے کو نہیں معلوم کہ باپ سے بات کیسے کرتے ہیں، ایک طالب علم کو نہیں معلوم کہ استاد کی عزت کیا ہوتی ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بزرگ تشریف فرما ہیں، انہیں بیان کر رہا کہ ہم جب اپنے بچپن میں تھے، اگرچہ ابھی بھی بہت بوڑھے نہیں ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد کے ہیں تو اگر استاد سامنے سے جا رہے ہیں نا، اگر مجال نہیں تھی کہ ہم ان کو اوورٹیک کر لیں۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ جب تک یہ گزر نہیں جائیں گے ہم یا تو پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم وہیں رکے رہتے تھے کہ پہلے استاد جی چلے جائیں تو پھر پیچھے جائیں گے۔ اور آج کیا ہوگا؟ آج پیچھے بچہ آئے گا تو کہے گا میاں کیا راستہ روک کے چل رہے ہو، ایک طرف ہو کے چلو، ہاں تمہارا کوئی کمال تھوڑی ہے کہ پہلے آ گئے ہو میں بعد میں آیا ہوں۔ تو وہ اس انداز کا ہے، بہت فاسٹ دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اینڈرائڈ کا دور ہے نا، اس طریقے سے انگلیاں چلتی ہیں، اسکرین ہٹتی ہے، ریل دیکھ دیکھ کے استاد کو بھی ریل سمجھ لیا۔ خدا کی قسم یہ جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے نا، تو یہ قوم اسی لیے ریل کے چکر میں بیکار چلی گئی۔ اسی لیے کچھ ملے نہ ملے لائک ملنا چاہیے، چاہے کسی بھی طرح سے ملے، جانوروں کی حرکت کر کے ملے تو بھی مل چلے گا لائکس کے لیے، اسی لیے ویوز بڑھنے چاہیے، لا حول ولا قوت۔ تو بس اسی طرح سے آج دیکھیے ایسا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کس انداز سے کمیونیکیشن کیسا ہے آپس میں۔ تو مولا کہتے ہیں کہ کیا پہلا درجہ اخلاق سے بات کرنا ہے، اور اس کے لیے فرماتے ہیں کہ حسن الخلق خیر قرین، کہ اچھا اخلاق بہترین مددگار ہے۔ تم اگر مدد طلب کرنا چاہتے ہو نا، سب سے اچھی بہترین مدد تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنے اخلاق کو ذرا فائن ٹیون کر لو، مدد تو خود چل کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ کیسی ہی سچویشن ہو، سامنے والا کیسا ہی کچھ کہہ رہا ہو، تم اس سے اخلاق سے بات کرو۔ وہ جو کر رہا ہے اس کی اپنی تربیت نظر آ رہی ہے، تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے مولا کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ یہاں تو مومنین آپس میں یہ آیت الٹ ہو جاتی ہے، انگریز کیا کہیے، چلے زبان پر آ گیا ہے، کمزور مقابل ہو تو فولاد ہے مومن، انگریز مقابل ہو تو اولاد ہے مومن۔ تو اس طریقے سے آج کا مومن کو کیا ہو گیا کہ اگر کوئی پیسے والا آ گیا ہے تو آواز نہیں نکل رہی ہے، اگر کوئی اختیار والا آ گیا ہے تو آواز نہیں نکل رہی، اور کوئی بیچارہ کمزور آ گیا ہے تو اس سے آگے تو جناب ایسے آواز نکلی کہ بجلی کی کڑک بھی کیا کڑک ہوگی۔ یہ کس قسم کا قبلہ چینج ہو گیا، جبکہ آیت کہتی ہے کہ کفار کے اوپر شدید ہونا ہے، آپس میں تو رحم دل ہونا ہے، آپس میں رحم دل ہونا ہے۔ آج میلاد کے اندر بھی اگر کوئی ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کے آگے پیچھے آ گیا، یہ آپس میں ہی وہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ذاکر کسی ذاکر کے آگے پیچھے آ گیا، یہ ممبر پر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ یہ کون سی تربیت بول رہی ہے؟ یہ مولا کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ بس عزیزو، بس بہت توجہ، یقیناً براعت ضرور ہے، لیکن براعت کا مطلب اخلاق کا دامن تو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ یقیناً براعت کا مطلب ہے بیزاری، بیزاری کا مطلب ہے کہ جن صفات کے حامل فلاں فلاں ہیں میں ان سے بیزار ہوں، اور یہ بیزاری عملی طور پر ایسے دکھے گی کہ میرے کردار میں تمہیں تمام صفات ملیں گی، نہیں ملیں گی تو وہ نہیں ملیں گی جو ان کی صفات موجود ہیں۔ اس کو تبرع کہتے ہیں، اس کو براعت کہتے ہیں، اسے بیزاری کہتے ہیں۔ پتہ چلا سامنے سے جناب ایک شخص آ رہا ہے اور یقیناً بہت گندا، بدبو شدید ہے، لگتا ہے پتہ نہیں کب سے نہایا نہیں ہے، اور آ کے کہتا ہے مجھے صفائی بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ کہیں گے جاؤ رہنے دو، کسی اور کو بے وقوف بناؤ، اس لیے کہ جو واقعتاً صاف ستھرا ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ دیکھو میں صاف ستھرا ہوں، اس کا کردار بتاتا ہے یہ صاف ستھرا ہے۔ تمہیں چیخ چیخ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ زمانہ تمہیں دیکھے اور کہے یہ ہو نہ ہو پوترا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ عجیب ہے،
समझो है, तो हुस्न खुल्क सबसे पहले है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि वतस्लमुन मिनन्नास बिहुस्निल खुल्क। अच्छा, ये खुल्क की बात हो रही है। एक खल्क होता है, एक खुल्क होता है। खल्क और खुल्क फर्क है। खल्क ज़ाहिरी सिफात को कहते हैं, महासिन को कहते हैं। खुल्क बातिनी सिफात को कहते हैं, यानी अखलाक वहीं से निकलता है, मकारिमुल अखलाक वहीं से है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमुल अखलाक, मैं तो आया ही इसीलिए हूँ ताकि तुम्हारे अखलाक को बुलंद दर्जे तक ले जाओ। बस इसका मतलब कि जिसका जितना अखलाक बुलंद हो रहा है वल्लज़ीना माअहू, वो उनके साथ है। तो अगर साथ देखना हो अखलाक से पता चल जाता है। दूसरा नुक्ता बयान फरमाते हैं कि दूसरों के साथ अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, ये भी अगरचे पहले से बहुत मरबूत है। वो कुल्लन बात हो रही थी, अब हाथ रखकर बात कर रहे हैं कि जो बात करो तो अच्छे अंदाज से बात करो। और किसको कह रहे हैं? अपने बेटे को, मासूम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हुए कह रहे हैं, ऐ बेटा वइलम अय्युबुनैया अन्नहु मन लानत कलिमतुहु वजबत महब्बतहु। ऐ मेरे बेटे, अगर जान लो कि जिसकी गुफ्तगू में नरमी होगी तो दूसरों के दिलों में उसकी मोहब्बत यकीनी होगी। गुफ्तगू में नरमी हो तो सामने वाले के दिल में मोहब्बत यकीनी है, सामने वाला गुस्से में है और आपको बुरा भला कह रहा है। अब कमाल यह है कि तुम क्या करते हो, अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में ना दिया करो। कोई दूसरा तुम्हारे चैनल क्यों चेंज कर रहा है? तुम्हारे चैनल तुम खुद अपने हाथ से चेंज करो। वो तुम्हारे मोड को क्यों बदल रहा है? इसको कहते हैं, जिसको आप क्वेश्चन, अब आप उसके दूसरे नाम दे लीजिए, इमोशनल क्वेश्चन कह लीजिए आप उसको। एक होता था IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता था, हम देखते थे कोई इंटेलिजेंट कितना है। अब नापा जाता है कि भाई इमोशनल क्वेश्चन कितना है। आप यकीनन अच्छे फैसले करते हैं उस वक्त जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, जब AC चल रहा हो, जब कोई तंग ना कर रहा हो। देखना तो ये है कि जब परेशानी का आलम हो, जब बहुत क्राइसिस चल रहे हो, फिर आपके इमोशंस कैसे होते हैं और फिर आपके फैसले कैसे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो उस मैनेजर को अच्छा मैनेजर नहीं समझा जाता कि जिसके ऊपर जज्बात गालिब आ जाते हैं, गुस्से में फैसला करता है, या बहुत खुशी में होता है तो पता नहीं किस किस से वादे कर लेता है, बाद में खुशी जरा कम होती है तो याद आता, अरे उससे खामखा वादा कर लिया। अरे मियाँ, तो तुम अपने जज्बात में इतना क्यों बह गए थे? जरा कंट्रोल अक्ल के ताबे रखते। अगरचे जज्बात अच्छे थे लेकिन अक्ल के ऊपर नहीं आने चाहिए थे, अक्ल के ताबे होने चाहिए थे। यही तो तुम्हारी इंटेलिजेंस थी उस वक्त देखने वाली। तो मेरा मौला कह रहा है, मेरे बेटे, अगर तुम नरमी से गुफ्तगू करोगे उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत यकीनी है। ये नसीहत फरमाई मौला अली ने इमाम हसन को। इसका रिजल्ट देखना चाहेंगे क्या हुआ कि जब मेरे मौला की शहादत के बाद मेरा मौला इमाम हसन इमाम हुए, सामने मौजूद है शाम से आया हुआ मुसाफिर, शामी था, और क्या कर रहा था? मौला को बुरा भला कह रहा था। क्या कुछ नहीं कहा उसने, यहाँ तक कि कहते कहते थक गया। आपने उसको कहा कि तुम हमें मुसाफिर मालूम होते हो, थके हुए मालूम होते हो, भूखे हो? कहा हाँ, मैं सफ़र में था, आओ हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। ये खाना खिलाना शायद आज पता नहीं समझ में आए या ना आए, उस दौर के अंदर आगा किसी को पकी हुई रोटी खिला देना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो मसला ही नहीं है ना कि नान भाई मौजूद है, जाओ रोटियां खरीद कर ले आओ। वहां उस जमाने में ऐसे तंदूर तो होते नहीं थे। यकीनन घरों के अंदर आटा पिस रहा है, गंदुम पिस रही है, कितनी मेहनत से एक रोटी बनती थी, वही रोटी अगर उठाकर किसी को दे दी जाए ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरा मौला कह रहा, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, तुम्हारा लिबास तब्दील करा देते हैं, तुम्हें दूसरी सवारी दे देते हैं। इतनी बरकत, इतने फयूज देखकर कहता है आप कौन हैं?
کہا وہی ہیں جن کے بابا کے لیے تم یہ کہہ رہے تھے ہم انہی کے بیٹے ہیں. باس قدموں میں گر گیا. کیا کہا؟ جس کے لہجے میں نرمی ہے، جس کے کلام میں نرمی ہے، اس کے دل میں تمہاری محبت یقینی ہے. منٹ نہیں لگا آغا اس کو بدلنے میں. کہتا ہے میں تو کچھ اور سن کر آیا تھا، یہاں تو اللہ جانتا ہے رسالت کو کہاں رکھنا ہے. درود پر محمد و آل. تو حسن خلق پہلی بات. دوسری بات اچھی طرح سے بات کرنا. اور تیسرا کہا دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا. تیسری صفت سماجی تربیت کر رہے ہیں مولا علی، یہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جناب دھماڑ ڈال لینا میرے آنے کے بعد. لا حول ولا قوت. اگر دھماڑ ڈالنا بہت بڑی عبادت ہوتی تو ہمیں سلمان و ابو ذر یقیناً دھماڑ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو سلسلے ہو رہے ہیں خدا معلوم یہ کہاں سے چلے ہیں. تو کیا کہا؟ کہا کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا. اچھا دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے وقت کیا ڈومیسائل چیک کرو گے؟ دوسرا ہے، دوسرا مطلب تمہارے علاوہ. تو جو تمہارے علاوہ ہے تو پہلے کیا اس کا ڈومیسائل اور نادرا کا ریکارڈ چیک کرو گے کہ کہاں سے آیا ہے، اپنے علاقے کا ہے یا نہیں ہے، دوسرے علاقے کا ہے، زبان کون سی بول، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو. دوسروں کے ساتھ نیکی کرو. کیسے کہو؟ اب جب وہ فارمیٹ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِمْحَدْ أَخَاكَ، بھائی کہہ رہے ہیں اس کو. وہ جو دوسرا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہے تمہارا. کہتے ہیں وَإِمْحَدْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً وَسَاعِدْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ مخلصانہ انداز میں، اوپر اوپر سے نہیں، مخلصانہ انداز میں نیکی کرو، چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے. یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو کیا رپلائی دیتا ہے، کیا ریئیکٹ کرتا ہے. میں پھر کہوں گا وہ اس کا عمل ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، اس کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو. تو پھر تاکہ چاہے وہ اسے پسند کرے یا چاہے وہ اسے پسند نہ کرے، اور ہر صورت میں اس کی مدد کرو، آخر وقت تک اس کی مدد کرو، مدد کرو. مجھے بہت لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پوائنٹ کے اوپر. جائیے جا کر تاریخ کے صفوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ مدینہ کے حالات کیا تھے. یقیناً جب مولا سے پہلے کی خلافتیں چل رہی تھیں اور تیسری خلافت میں معاملات کیا ہو گئے تھے اور میرے مولا کا کردار کیا تھا. جب شورشیں اٹھ رہی ہیں، جب فتنے اٹھنے والے ہیں، تو اس وقت میرا مولا کیا کر رہا ہے؟ یقیناً اگر پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں، حسنین کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ اور میں بھی اگر ہوتے تو پہرا ہی دے رہے ہوتے نا، اور کیا کر رہے ہوتے؟ یا اپنے مولا کو سمجھا رہے ہوتے کہ مولا خیر تو ہے، یہ کدھر کھڑا کر رہے ہیں ہمیں، دو چار فتوے ان کو ہی دے دیتے. ایسا تو نہیں کر رہے ہوتے نا کہ کہیں کسی غیر کے ایجنڈے پہ تو عمل نہیں کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر مولا کو مولا مانا ہے تو پھر میرا مولا جہاں کہہ دے یہاں کھڑے ہو جاؤ تو وہیں کھڑے ہو جانا ہے. میرا مولا اپنے عمل سے بیان کر رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اسی لیے مخلصانہ مشورے بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ جو کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ اب میں مزید کھل کر نہیں بیان کر رہا، لیکن اگر مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو کتنا مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جنگ پر نہ جائیے، اس لیے کہ اگر جنگ پہ چلے گئے اور وہاں پر اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو پھر جو لشکر اسلام ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، اس کے پاس مرکز میں لوٹنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ مرکز میں رہیں گے اور اگر شکست ہوتی ہے لشکر کو تو اس کو واپس پلٹنے کی جگہ بہرحال موجود ہے. یہ مشورہ تاریخ میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ مخلصانہ مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتا کہتے ہاں جائیے جائیے ضرور جائیے، بالکل چلے جائیے، یہ کہہ دیتے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. یہ کون مشورہ دے گا؟ یہ مشورہ وہی
دے گا کہ اگرچہ ان کا حق غصب ہوا ہے، اگرچہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ عوام الناس، ریاست عامہ کے فیور میں کیا چیز جاتی ہے، وہ کس طریقے سے مستحکم رہتی ہے، وہ مشورہ دیں گے جس سے دین محفوظ رہ جائے، عامت الناس کے حقوق پامال نہ ہو۔ میرے اوپر ظلم ہوا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، عامت الناس کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو علی اپنا کردار ادا۔ درود بر محمد وا۔ چوتھی بات فرماتے ہیں ادب کی رعایت، ادب کرنا، اور پھر فرماتے ہیں الادب خیر میراث، یہ ہے میرے مولا کی بات کی بات۔ ایک ہے ذات کی بات کہ فقط نام لکھا ہو دیوار پہ لگا ہو، لیکن کیا ہی بات ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے اب تو ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، اور میں بہت آرام سے پڑھ بھی رہا ہوں کہ اگر اس انداز کے چھوٹے چھوٹے تغرے لگا دیے جائیں، چلتے پھرتے ایک یہاں لگا ہے ایک وہاں لگا ہے، بلکہ جہاں جہاں میرے سننے والے جا رہے ہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، مثلا ابھی رجب کا مہینہ چل رہا، کتنے مومنین گھر میں نظر کریں گے، کتنے مومنین ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آتے جاتے کیا ہی بات ہے کہ وہیں پر ایک دو جگہ کے اوپر مولا کے یہ سینگز، یہ اقوال لگا دیے جائیں تو اٹھتے بیٹھتے جہاں جہاں سے بھی گزرو گے 10 اقوال تو یاد کر کے ہی گھر لوٹو گے۔ اس کو کہتے ہیں تبرک، ایسا تبرک ہے، ایسی برکت عنایت کرے گا تمہاری زندگی میں، ایسا انقلاب برپا کرے گا تمہارے درجے کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ درود بر محمد وا ہے بھیا۔ یقین جانیے میٹھی ٹکیا یہی رہ جائے گی، لیکن یہ جو میٹھی باتیں ہیں یہ بہت دور تک ساتھ چلی جائیں گی۔ کبھی یہ تبرک بھی تو مومنین کو دو، تذکر دو۔ میرے مولا کا قول یہ ہے، میرے مولا نے یہ فرمایا ہے، کہتے ہیں الادب خیر میراث، کہ ادب بہترین میراث ہے۔ وہ میراث جو تم کسی سے پاتے ہو، اس میراث میں بینک بیلنس بہترین نہیں ہے، اس میں مال و متاع بہترین نہیں ہے۔ میرا مولا کہتا ہے ادب بہترین میراث ہے۔ اب بتاؤ، گاڑی پر تو لگا ہے اسٹیکر علی وارث، ممکن ہے گاڑی جنت میں چلی جائے گی، لیکن تمہارے کردار پہ اسٹیکر لگا ہے کہ علی وارث ہے۔ اگر کردار سے آواز آ رہی ہے علی وارث ہے، آؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ درود بر محمد وآل محمد۔ گاڑی پر اسٹیکر لگانا بڑا آسان ہے آقا، اگر ایسا ہوتا میسم بھی لگوا لیتے، اپنے اونٹ پہ اسٹیکر لگا ہوا ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ آسان دین ہے، یہ ایزی دین ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹیکر لگانے میں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کردار سے علی کی خوشبو آئے، یہ ذرا تھوڑا، اور پھر ہم کہاں وہ کہاں۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ اگر فرشتے نے سن لیا نا صحیح طریقے سے تو مرنے کے بعد بھی وہ یہی کہے گا، جب کہو گے نا کہ علی کے پاس جانا ہے، وہ کہے گا ارے تم کہاں وہ کہاں۔ تو ایسا نہ ہو تو پھر یہاں پہ اگر مرنے سے پہلے کہیں گے کہ میرا مولا جہاں میں وہاں، اگر یہ زندگی گزر رہی ہے کہ وہ جہاں میں وہاں، فرشتہ بھی کہے گا آؤ تمہارا مولا وہاں تم بھی وہاں۔ درود بر محمد وآل۔ پانچویں صفت دوسروں کی عزت۔ آغا سب اگر کوئی اپنی عزت کرنا جانتا ہے، یاد رکھیے دوسروں کی عزت کرے گا۔ دوسروں کی عزت کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے تو کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو مومنین کے لیے عزت ہے تو کہتے ہیں اے بنیا، پھر بیٹے کو بات کرتے ہیں اے میرے بیٹے۔ اچھا بیٹے کا ترجمہ، ولد بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا، بنیا اس وقت کہتے ہیں لختے جگر، کہ کیا کہوں، کہتے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، یعنی کہ جس کو کہیں کہ مائی ادر پارٹ، میرا دوسرا حصہ، اے بنیا، اے میرے لختے جگر۔ یا بنیا عز المؤمن غناہ عن الناس۔ دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے جملے لے کر آیا ہوں۔ عز المؤمن
غناہ عن الناس، کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں پوشیدہ ہے. کیا سمجھے؟ لوگوں سے بے نیازی یعنی تمہارا امپلائر فقط خدا ہونا چاہیے، اجر خدا سے طلب کرنا ہے، لوگوں سے نہیں لینا ہے. لوگوں کے ساتھ جو حسن خلق کیا ہے نا، تو پلٹ کر یہ تم ایکسپیکٹ نہ کرنا چونکہ میں نے کیا ہے تو پھر وہ بھی کرے. نہ، تم اپنا کام کرو گے، وہ اپنا کام کرے گا. اپنے کیے کی جزا اس سے نہیں لینی ہے، اس سے لینی ہے جو تم سے یہ کروا رہا ہے. درود پر محمد وآل محمد. ایسے ہی ہے نا کہ اللہ امپلائر سے لینی ہے. میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. 5 میں نے بیان کیے ہیں. قبلہ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو آگے چلیں. درود پڑھ دیجئے. اللہ. تو 5ویں صفت میرے مولا نے بنائی کہ دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کو رسپیکٹ دو. اچھا، دوسروں کو رسپیکٹ دو، یہاں پہ میں اپنے بچوں سے بھی بات کرتا ہوں. یقیناً عزت پہلے خود کو عزت دو، دوسروں کو عزت دو. اپنے آپ کو پتہ ہے کیسے عزت دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو عزت دو. پتہ چلا گھر میں گئے، یہ چیز ادھر پھینکی، وہ ادھر پھینکی. نہ، یہ کیا کیا؟ تم نے انسلٹ کی ہے ان کی. کتابیں لا حول ولا قوت آج کل ہم دیکھتے ہیں. مجھے عجیب ہے، یہ درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بچوں کے پیروں میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سڑکوں کے اوپر بیگ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مرہب کو مار دیا ہے اور لشکر اس طرح لاش گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. اس کے اندر کتاب ہے. جائیے جا کے دیکھیے، اپنے بچپن کا واقعہ یاد کر لیجئے. اگر بیگ گر جاتا تھا نا تو اس کو اٹھا کے چوم کے اوپر رکھ دیتے تھے. لیکن آج تم نے تعلیم کو سڑکوں پہ گھسیٹنا شروع کر دیا. بس اگر تم آج کتاب کو سڑک پہ گھسیٹ رہے ہو تو پھر کتاب بھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی کرنے والی ہے. رزلٹ بتا رہا ہے انٹر کا کہ تعلیم نے تمہارے ساتھ. درود پر محمد وآل محمد. گھسیٹو گھسیٹو. آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے جہاں ہم موجود ہیں؟ مثلاً معذرت کے ساتھ یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن کیا کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ خدا کی قسم چلنا شروع کریں. اگر کہیں پکوان سینٹر آنا شروع ہو جائے نا، دیگیں کھنکنا شروع ہو جائیں، 1 پکوان 2 پکوان 3 پکوان، سمجھ جانا امام بارگاہ آنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ مارکیٹ ہے وہ، مارکیٹ بریانی کی مارکیٹ آ گئی. کیوں؟ امام بارگاہ آ رہا ہے. وہ پکتا ہے، یہ ہوتا ہے، آج کے دن تو یہ ہوگا، آج کے دن وہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پہچان گویا دیگ سے ہو رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کھانا ہے، پینا ہے اور ختم کر دینا ہے. کیا ہی بات تھی کہ جیسے ہی امام بارگاہ قریب آتا کوئی علمی ماحول آنا شروع ہو جاتا، کوئی کتاب گھر نظر آنا شروع ہو جاتا، کوئی لائبریری نظر آتی، کوئی بچہ کتاب پڑھتا ہوا نکل رہا ہوتا. کہتے کدھر آ گئے ہیں؟ لگتا ہے کوئی امام بارگاہ قریب میں ہے. لیکن امام بارگاہ کا حال کیا ہو گیا ہے؟ بس آپ سمجھ جائیے کہ میں کسی معجزے کے سیاق و سباق کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال جو پڑھا بھی جائے گا تو یہ پڑھا جائے گا کہ جناب اتنے سیر آٹا ہوگا تو پھر وہ گول بالکل بنے گی اور اتنا چینی ہوگی. اتنا پتہ چلا کہ امام جو ہے ہمیں انسان بنانے نہیں آئے تھے، حلوائی بنانے آئے تھے. یہ کوئی آپا زبیدہ کی ریسیپی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے بیان کرو، ساری دنیا چھوڑ کر تم بیٹھ جاؤ اور چھوٹی چھوٹی بناؤ، بس اس طریقے سے. یہ بنانے کے لیے آئے. بھائی آپ کو اگر کھانا ہے تو پکا کے کھا لیجئے. امام سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ امام وہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں. یہ قول جو بیان کر رہا ہوں یہ خواب میں بھی نہیں سنے ہیں. ٹکیا کا معلوم ہے کہ سوا اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ حد ہو گئی. ایک صاحب نے ہم نے نظر میں چلے گئے تو وہاں پر کسی نے اعتراض کر دیا. کیا اعتراض کیا؟ حاضری تھی، خدا کی قسم سوچئے. کہتے ہیں گڑبڑ ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہا مولی کے پتے نہیں رکھے اس پہ. غازی کی نظر میں مولی کے پتے نہیں ہیں. لا حول ولا قوت. مطلب غازی پہلے اوپر سے دیکھیں گے مولی کے پتے ہیں تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں. یہ کون کدھر جا رہی ہے قوم؟
یہ کہاں پھنس گئی ہے؟ اس چیز کا تعلق کیا ہے نظر سے؟ تم جو اچھا کام، نظر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں فقہ میں نظر تو اسے کہتے ہیں کہ میں کوئی پروردگار عالم سے میں یہ عہد کروں کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کام انجام دوں گا، اس کو ہم نظر کہتے ہیں۔ عمومی طور پر جسے آپ نظر کہہ رہے ہیں، یعنی آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ میں ان کو کچھ ہدیہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم جو اچھا کام کرو گے ان تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ فضائل، چھٹے امام کہتے ہیں یبن فضائل، تم کوئی دوسرا اچھا کام کرے اچھا ہے، تم کوئی اچھا کام کرو بہت اچھا ہے، کوئی برا کام کرے برا ہے، تم کوئی برا کام کرو بہت برا ہے۔ کیوں؟ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ ارے تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تمہارے مولا تک بھی پہنچ جاتا ہے، ان کے مولا تک بھی پہنچ جاتا، خدا کے یہاں سے اجر بھی آ جاتا۔ ایک نہیں دو اجر آتے ہیں، ایک تو اچھے کام کا اجر آتا ہے، ایک امام زمان کو خوش کیا ہے اس کا اجر بھی آتا۔ درود بر محمد وآل، دوہرا اجر آ گیا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی بھوکے کو کھانا، عجیب شریعتیں چل رہی ہیں، عجیب معاملات چل رہے ہیں، اس کو ڈھانک دو، خود کھلی چل رہی ہیں۔ کھیر کا پردہ ہو رہا ہے، کھیر کو کوئی دوسرا مرد نہ دیکھے، مجھے بھلے مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ لے، ابھی دھمال ہوگا تو دھمال میں بھی دیکھ لے، کھیر نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو پھر جنت میں کھیر ہی جائے گی، آپ کا پتہ نہیں ہے۔ جب دفنانے لگیں گے تو پھر آواز ہوگی نامحرم پیچھے ہٹ جائیں، نامحرم پیچھے ہٹ جائیں، چہرہ نہ دیکھیں۔ خدا کی قسم یہ حکم میت کے لیے فقط نہیں ہے، زندگی کے لیے بھی یہی ہے۔ جب باہر نکلو نامحرم پیچھے ہٹ جائے، چہرے کو ڈھانپ کے نکلو۔ فقط میت کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، زندہ کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ درود بر محمد وآل محمد۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ تو یہ جو شریعت ہے یہ وہی والا مسئلہ ہے کہ جیسے خود ساختہ علی بنا ہوا تھا، ایسے ہی خود ساختہ شریعت بھی بنی ہوئی ہے۔ اب میں کیا بیان کروں، کتنا درد دل بیان کروں، کیا کیا دیکھنا پڑتا۔ یقیناً یہ خدا نخواستہ دل پہ نہ لیجئے گا، لیکن میں بیان کر رہا ہوں 41 مرتبہ 42 مرتبہ 45 مرتبہ یہ سارے کام کیے گئے۔ مجھے کسی نے پرچہ دیا گا یہ کام کیے گئے تھے، یہاں سے یہاں تک جیسے سودے کی پرچی ہے، وہ سب کچھ یہاں پہ کیا۔ ہم نے اتنا کام نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ جب تم یہ کام کر رہے تھے وہ تمہاری تنہائی میں بھی تمہیں دیکھ رہا تھا، سب کے سامنے بھی دیکھ رہا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا 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 ہے۔ درود بر محمد وآل محمد، اس نے لکھ دیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو بس اسی کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے میرے بیٹے، یہ تو آیت پڑھتے ہیں کہ عزت مومنین کے لیے ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو تو لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، تو تم ان کے اپنا اخلاق پیش کرو، ان سے تمہیں ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ایکسپیکٹیشن خدا سے ہونی چاہیے، وہاں سے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ چھٹی صفت بیان کرتے ہیں عفو و بخشش۔ عفو بخش دینا، معاف کر دینا جس کو کہتے ہیں عفو و بخشش۔ یقیناً تربیت فرما رہے ہیں میرا مولا کہ تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، تم لوگوں کو معاف کرو۔ رجب چل رہا ہے نا، کبھی غور کیا ماہ رجب میں جو اذکار آپ کو دیے گئے ان میں سے ایک ذکر استغفار ہے۔ 70 مرتبہ روز واجب نماز کے بعد استغفار کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آمادگی کا مہینہ ہے، کسی شے کا استقبال ہونے والا ہے۔ جانتے ہیں کس کا؟ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو سب کو گویا ایک رات کے لیے تیار کر رہا ہے جو آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کو اس نے پہلے عشرے میں نہیں رکھا، رمضان کے دوسرے میں بھی نہیں رکھا، آخری عشرے میں رکھا ہے۔ وہاں تک پہنچانے کے لیے سفر رجب سے شروع کروا رہا، سالکین اللہ کا سفر رجب سے شروع ہو رہا۔ پہلے تو روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہا، کہتا ہے جانتے ہو حشر کے دن جب آواز آئے گی اینا اینا رجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ یہ کون ہوں گے رجب والے؟ کہا یہ وہ ہوں گے جس نے ماہ رجب میں اگر ایک روزہ بھی رکھا ہوگا،
ایک روزہ اگر رجب میں رکھا ہے تمہیں رجبیون کہہ کر پکارا جائے گا. ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام رجب ہے, یقیناً رجبیون کو اس نہر سے سیراب کیا جائے گا. وہ ڈیڈیکیٹڈ ہی ہے فقط رجبیون کے لیے جو روزہ رکھیں گے رجب کے اندر. یہ کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ اب میں کہوں گا کہ جناب یہ جو رجب یہ جو پیکیج دے رہا ہے مجھے, کیا مقصد ہے یہ؟ کہا نہیں, مقصد تو نہیں ہے, انسینٹیو ہے نا, یہ تو شوق دلا رہا. اس کے پیچھے مقصد چھپا ہوا ہے. کیا؟ اس لیے کہ جب تم رجب میں روزہ رکھو گے اپنے باطن کو آمادہ کر رہے ہوگے, گویا تقوی اختیار کر رہے ہوگے. جب تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لیے ایک دسترخوان بچھانے والے ہیں. اس دسترخوان کے اوپر جو چیز بچھے گی وہ ہوگی قرآن کریم, اور قرآن کریم وہ ہوگا جو خاص ہدایت کرتا ہے, ہدی للمتقین, جو متقین کو ہدایت کرتا ہے. پتہ چلا رجب میں تم نے اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کیا, غیر متقی ہو کر پہنچ گئے وہاں. اب قرآن بھی سامنے آئے گا تو وہ خاص ہدایت نہیں کر سک رہا ہوگا. یہ بیان کر رہے تو تقوی اختیار کرنے کے لیے, خود کو پاک کرنے کے لیے استغفار کرو. یہاں پر ایک وظیفہ دے رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, مختصر رکھوں گا کہ اگر کاٹ کے نکالنا چاہیں تو اس کو کسی کو بھیج بھی دیجئے گا. آئیے ایک وظیفہ لے لیجئے. یقیناً اپنے اندر ظرفیت پیدا کریں استغفار کے بعد مغفرت کو لینے کی. استغفار تو اپلیکیشن ڈالی ہے نا, درخواست کی ہے. اس درخواست پر عمل درآمد جب ہوگا تو اس کو مغفرت کہتے ہیں. استغفار اپلیکیشن ہے اور مغفرت اس کا رسپانس ہے. ریکویسٹ اور رسپانس, نیٹ ورک والے بھائی سمجھ رہے ہیں, تو وہ تمہارا استغفار تو ریکویسٹ ہے نا. اب رسپانس جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ مغفرت کی صورت میں آئے گا. تو پھر ظاہر کرو, ثابت کرو کہ تم اس مغفرت کو لینے کے متحمل ہو. گویا ظرف آمادہ کرو. کیسے آمادہ کرو گے؟ کیا لینا چاہتے ہو؟ مغفرت لینا چاہتے ہو نا, تو اپنے اندر کو ذرا آمادہ تو کرو مغفرت لینے کے لیے. کیسے کرو گے آمادہ؟ اے پروردگار, فلاں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, میں اس سے بہت ناراض تھا, لیکن آج تیرے لیے اسے معاف کر رہا ہوں. دوسرے کو معاف کر دیا, اس کو میں نے تیرے لیے معاف کر دیا. کس کو؟ وہ جس نے میرا دل دکھایا, وہ جو میرا دشمن ہے, میں نے اسے تیرے لیے معاف کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار تمہارے ساتھ کیا کہتا ہے. تم نے اپنے دشمن کو اس کے لیے معاف کر دیا, تم تو خدا کے دشمن تو نہیں ہو نا, کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف نہ کرے. اور یاد رکھنا, تم نے اپنی اب میرے پاس لفظ ختم ہو گئے, میں خدا کی بارگاہ میں لفظ نہیں لا سکتا. سمجھنا, تم اپنی کیپیسٹی میں کسی کو معاف کرو گے, وہ اپنی کیپیسٹی میں تمہیں معاف کرے گا. اس کی کیپیسٹی کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, اتنا جانتا ہوں جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے اسے بھی معاف کر دیتا ہے, اسے حق شفاعت بھی دیتا ہے. جاؤ جا کے میدان حشر میں جسے چاہو جنت میں ساتھ لے جاؤ. درود بر محمد اس ذیل میں میرا مولا فرماتا ہے, کہتے ہیں وَاِقْبَلْ عُذْرَ مِنْ اِعْتَذَرَ إِلَيْكَ وَخُذِ الْعَفْوَ مِنَ النَّاسِ. تحفہ العقول کے اندر سے نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں جو بھی تم سے معذرت خواہی کرے اسے معاف کر دو, اور لوگوں کو معاف کرنا اپنا مشغلہ بنا لو. کیا بات ہے, مشغلہ, آپ کی فیورٹ ہابی یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو. یہ تمہارا اگر مشغلہ بن گیا, بہت توجہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ظرفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ مغفرت جو تم تک چل رہی ہے کب آئے گی؟ آ رہا ہے مہینہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ, وہ تو آہی مغفرت لے کر رہا ہے. تو اپنا ظرف تو آمادہ کرو مغفرت لینے کے لیے. درود بڑے محمد. واہ, 6 میں نے بیان کر دیا, 6 میں نے بیان کر دی. ہاں, اب 7ویں صفت سنیے. میرا مولا فرماتا ہے راز کی حفاظت کرو. راز کی حفاظت کرو. کس کی؟ دوسرے کے راز کی. اگر تمہارے پاس کسی کا راز ہے تو گویا اس نے تمہیں اپنا جانا ہے, تو تمہیں راز میں شریک کیا ہے, اس کی حفاظت کرو.
پیٹ کے ہلکے نہ ہو جاؤ کہ جہاں پہنچو بیان کرنا شروع کر دیا، نہ ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ آ گیا ہے تو جہاں جاؤ الٹیاں کرنا شروع کر دو، نہ ایسا نہ ہو۔ تو دوسروں کے ساتھ روابط میں بعض اوقات ہم ایسے نکات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جنہیں وہ سب کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا بہت خیال کریں کون سی چیز کہاں بیان کرنی ہے، کون سی چیز کہاں بیان نہیں کرنی ہے، کون سی چیز کہاں بیان کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، بہت توجہ۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ من حتک حجاب غیر انکشف عورات بیتہ، اب کتنی خطرناک بات ہے کہ جو کسی کا راز فاش کرتا ہے نا تو خود اس کے گھر کے راز افشاں ہو جاتے ہیں۔ تم کسی کا پردہ چاک کرو گے تو کیا سمجھو گے تمہارے ساتھ کچھ نہ ہوگا، تمہارے اپنے گھر کا پردہ بھی ویسے ہی چاک ہو جائے گا۔ مجھے ابو علی سینا کا وہ جملہ یاد آ گیا، کسی نے آگے ایک مرتبہ ابو علی سینا فلسفی ہے، انٹیلیجنٹ پرسن ہے اس وقت، آگے کہتا ہے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں با اعتماد شخص نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے معتبر، بہت ہی با اعتماد اور معتبر انسان نے آپ کے لیے یہ کہا ہے۔ اس نے کہا بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ جب تم سے بیان کر دیا تو معتبر کہاں رہا؟ درود پڑھے محمد آپ کے سارے نیوز چینل بہت معتبر ذرائع سے معلوم چلا ہے، ارے جو دنیا میں بتا رہا ہے معتبر کہاں رہا ہے، اعتبار کے قابل ہی کہاں رہا ہے۔ تو کہا کہ دوسروں کے راز کی حفاظت کرو، اور پھر 8ویں صفت بیان کرتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے، میرا مولا دہرا رہا ہے کہ یقیناً امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دو تاکہ تم اس کے اہل بن سکو، یہ ہے اہم مسئلہ۔ نیکیوں کا امر کرو تاکہ تم اس کے اہل بن سکو۔ یقیناً جب تم کسی کو کہو گے تو پہلے درجے میں تو وہ کر چکے ہوگے تو اس کو کہہ رہے ہوگے نا، یقیناً اپنے عمل سے کہہ رہے ہوگے نا۔ تو نیکیوں کا حکم دو تاکہ تم اس کے اہل بن سکو، اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے ہاتھوں اور زبان دونوں سے انکار کر دو۔ ہاتھوں اور زبان دونوں، ہاتھوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے عمل سے اس کا انکار کر دو، اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی۔ پس عزیزو 8ویں صفت کا بیان کرتے ہیں، 11 بیان کر دوں گا، 11 میں سے 8ویں بیان کر رہا ہوں۔ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ میرا مولا اپنے بچوں کو اور ان کے ذریعے سے آپ سب کو علماء کے ساتھ بیٹھنا، علم والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ یقیناً فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا سب احترام کرتے ہیں۔ یقیناً کیوں؟ اس لیے کہ تم جب ان کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہو تو ان کے کلمات الحکمت تم تک بھی پہنچتے رہتے ہیں، روشنی تم تک بھی ملتی رہتی ہے۔ تم میں جتنی نورانیت ہوتی ہے اتنی نورانیت تم اپنے جذب کرتے رہتے ہو، تو تم بھی ان کے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے سے معتبر ہو جاتے ہو۔ بس اس انداز سے 9ویں صفت بیان فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرو۔ صلہ رحمی، صلہ وصلہ سے ہے نا، ملنے کے معنی میں آتا ہے، اور رحمی رحم سے ہے۔ تو پہلا مطلب تو یہ نکلے گا وصلہ اور رحم، پیٹ یعنی پیٹ کے تعلقات، یعنی کیا؟ یعنی وہ رشتے جو پیٹ سے بنے ہیں، یعنی کہ جو تمہارے سگے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے رشتہ دار ہے، وہ بھی تعلق بنا ہے نا اس کا، رحم سے بنا ہے۔ تو تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے خونی رشتہ دار، تمہارے بلڈ ریلیٹو، ان سے صلہ رحم کرو، ان سے مل کر رہو۔ وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں وہ جواب دہ ہیں، تم ان کے لیے کیا کر رہے ہو تم اس کے جواب دہ ہو۔ سمجھیے صلہ رحم یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا، یقیناً جو اور تمہارے رفقا ہیں، جو تمہارے دوست احباب ہیں، ان سے جڑ کر رہنا، ان سے ٹوٹ کر نہیں رہنا، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جائے، اگر آپ کا پڑوسی ہندو ہے اور ہندو مر جائے، یقین کریں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ہندو کیوں مرا ہے، لیکن اگر آپ سے ناراض مر گیا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ پڑوسی ناراض کیوں گیا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب پڑوس کی بات ہوتی ہے تو اس میں جینڈر نہیں دیکھا جاتا، اس میں شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا، مذہب کے خانے کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اگر پڑوسی ہے تو اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ بس اسی طریقے سے میرا مولا خود والدین کے لیے بھی اس انداز کی بہت سی روایات آئی ہیں کہ کہتے ہیں کہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ من العقوق ازالۃ الحقوق، یہ دیکھیں حقوق، حقوق حق کا الٹ حق ہے۔ حق اصل میں حققہ ہے، جو حق پڑھتے ہیں نا قاف پہ شد دے دیتے ہیں، تو اسی کو الٹ دے تو ہوتا ہے اق، اققہ، اسی سے آق بنتا ہے۔ لفظ سمجھ میں آیا؟ آق۔ تو امام فرما رہے ہیں من العقوق، حقوق میں سے ہے کیا؟ ازالت الحقوق۔ ازالت الحقوق یعنی کیا؟ حقوق کا ضائع کر دینا حقوق میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی نے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو ان کو عاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی عاق ہو جاتا ہے۔ سمجھیے، حقوق ادا کرنے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، عاق ہونے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، آٹومیٹکلی عاق ہو جاتا ہے، چاہے زندگی میں ہو چاہے مرنے کے بعد۔ پتہ لگا زندگی میں تو ہو رہا تھا، مرنے کے بعد پتہ ہی نہیں کیا ہوا، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ان کے لیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ من العقوق ازالت الحقوق۔ اگر باپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، مرنے کے بعد اولاد عاق ہو۔ ہمارے یہاں عاق کا مطلب جائیداد سے عاق ہوتا ہے، جو ہوتا بھی نہیں ہے اصل میں، فقط کورٹ میں ہوتا ہے۔ شریعت میں کورٹ میں کوئی عاق واق نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے جو حقوق ہیں، جو وراثت میں حصہ ہے وہ ملتا ہے، آپ کے کہنے سے کوئی عاق نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر بچا ہے ترکہ تو اس تک جائے گا، لیکن اگر ہم فقط عاق وہیں پر لیتے ہیں۔ لیکن عاق اس کو کہتے ہیں، اگر حقوق ادا نہیں کر رہے ہو تو تم حقوق میں ہو، عاق دنیا سے جاؤ گے، اور جو دنیا سے عاق جائے گا بتاؤ وہاں پر حساب دیتے ہوئے پھر کیا حساب دے گا کہ یہ وہ ہیں جو عاق ہو چکے ہیں، جنہوں نے حقوق ہی ادا نہیں کیے ہیں۔ بس تو صلہ رحم کی طرف امام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں رہنا عظمت کی علامت ہے، اور اگر تم اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرو گے تو پھر تم کسی سے صلہ رحم کی امید نہ رکھنا۔ 10ویں صفت بیان کرتے ہیں، 10ویں حکم بیان کرتے ہیں سماجی تربیت کے اعتبار سے، 10واں اصول بیان فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، جیسا کہ میں نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد 11ویں صفت بیان کرتے ہیں کہ نیک افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ پہلے کہا تھا علماء کے ساتھ، اب یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں اور جرنلائز کر رہے ہیں، کہتے ہیں نیک افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی تمہاری صحبت بتائے گی کہ تمہارا تعلق کس سے ہے۔ تو اس اعتبار سے امام فرماتے ہیں وَلِقَاءَ أَهْلِ الْخَيْرِ عَمَارَةُ الْقُلُوبِ، کہ نیک افراد کا دیدار دلوں کی آبادی کا سبب بنتا ہے۔ جب کسی نیک شخص کو دیکھتے ہیں تمہارا دل شاد ہو جاتا ہے، تمہارا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی اچھی صفات دیکھتے ہو تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ تو یقیناً اس انداز میں کسی کو دیکھنا اور پھر رشک کرنا اور شوق کرنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں احسن ہے، اچھا ہے۔ یہ فقط دولت میں نہیں ہے کہ اس نے اتنا جمع کر لیا ہے تو میں بھی اتنا جمع کر لوں، نہیں، یہ یہاں کے لیے ہے۔ اس کی صفات ایسی ہیں، یہ ہمیشہ نماز میں پہلی صف میں رہتا ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ میری پہلی صف مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اگر ان 11 اصولوں پر آج ہم عمل کرنا شروع کریں، آج ایجنڈا تیار کیجئے، یہ 11 کے 11 لکھ کر لگائیے، اگلے سال پھر اپنا محاسبہ کرنا شروع کیجئے کہ کب کس صفت پر عمل کیا تھا، کیا کیا فیوز و برکات ملے تھے۔ میں نے مولا کے ولادت کے دن مولا کی ہی زبان سے یہ تمام کی تمام چیزیں سنی ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میں وہاں پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا ہوں۔ اگر تو میں وہاں پہنچ گیا تو یقیناً آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، آج میرے لیے عید کا دن ہے، آج میرے لیے واپس پلٹنے کا دن ہے، آج میرے لیے وہاں پہنچنے
پہنچنے کا دن ہے جہاں خدا مجھے دیکھنا چاہتا، لیکن اگر میں ان کے مقصد کا ہی ساتھی نہیں ہوں تو اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، چمن میں رہ کے بھی کانٹا گلاب ہو نہ سکا۔ تو پھر وہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں خاص مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قرب عنایت فرما، جس طرح وہ باکمال ہیں۔ پروردگار ہمیں یہ معرفت نصیب فرما کہ ہم ان کے کمال کو درک کر سکیں اور وہاں پہنچ سکیں جہاں میرا مولا مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خاص جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو اس دان فانی سے رحلت کر چکے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ خاص انیس بھائی کے درجات بلند فرما۔ یقیناً یہ ان کی باقیات الصالحات ہیں جو ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہر لمحے میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پروردگار ان کے درجات کو متعالی فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہے، متعالی فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہے وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار فلسطین، پارا چینار، لبنان اور جہاں بھی مسلمان مستضعف ہے پروردگار ان کی مدد اور نصرت فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ جو قوتیں ملک خداداد پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار ملک خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار مومنین کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔